بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج اس مسجد میں 16ویں تراویح پڑھی گئی، جس میں امام صاحب نے پارہ نمبر 19 کے رکوع نمبر 17 سے لے کر پارہ نمبر 20 تک کی تلاوت کی۔ اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو ہم نے ہدایت اور بشارت بنا کر نازل کیا ہے، اس پر ایمان آخرت کا خوف رکھنے والے ہی لائیں گے اور دنیا پرست عیش و عشرت میں ڈوبے رہیں گے۔ ان کی کرتوتوں کو ہم نے خوشنما بنا دیا ہے۔ پھر 3 نمونے پیش کیے گئے ہیں، ایک فرعون، دوسرا قوم سمود کے سرداروں اور تیسرا قوم لوط کے سرکشوں کا ہے کہ انہوں نے نفس کی بندگی کرتے ہوئے نصیحت کرنے والوں سے دشمنی کی۔ ان کے دل آخرت کی جواب دہی کے احساس سے خالی تھے۔ آخرکار عذاب میں یہ سب تباہ کر دیے گئے۔ دوسرا نمونہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیش کیا گیا کہ خدا نے انہیں زبردست حکومت، طاقت، شوکت اور حشمت عطا کی، لیکن انہوں نے گھمنڈ نہیں کیا، اللہ کے حکم کے مطابق حکومت چلائی، حکومت کو اللہ کا عطیہ سمجھا۔ جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کفار مکہ کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور تھے۔ تیسرا نمونہ ملکہ سبا کا ہے، جو تاریخ عرب کی نہایت دولت مند قوم کی حکمراں تھی، جو آج کل عمان کا علاقہ ہے، وہاں اس کی حکومت تھی۔ اس کی دولت اور طاقت، عیش و عشرت کے سامان سرداران قریش کے مقابلے لاکھوں درجے زیادہ تھے۔ باپ دادا کی تقلید اور اپنی سرداری برقرار رکھنے کی خاطر اس کے لیے شرک چھوڑ کر توحید میں آنا ایک عام مشرک کی طرح ہی بہت زیادہ مشکل تھا، لیکن حق سامنے آنے پر اس نے اسے قبول کرنے میں دیر نہ کی، کیونکہ وہ پیدائشی ماحول کی وجہ سے مشرک تھی۔ نفس کی بندگی اور خواہشات کی غلامی اس پر حاوی نہ تھی۔ اس کے ضمیر میں خدا کے سامنے جواب دہی کا احساس موجود تھا، اس لیے اسے قبولیت حق کی سعادت حاصل ہوئی۔ پھر کائنات کے حقائق کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، ایک خدا بہتر ہے یا ڈھیر سارے شریک؟ فرمایا، یہ بناوٹی معبود کوئی غیب کا علم نہیں رکھتے سوائے اللہ کے۔ ان بیچارے معبودوں کو تو اپنے مستقبل تک کی خبر نہیں ہے۔ قیامت کب آئے گی یہ نہیں جانتے، کیا گزرے گی جب سور پھونکا جائے گا، سب خول کھا جائیں گے سوائے جنہیں اللہ بچانا چاہے، سب اللہ کے حضور کان دبائے حاضر ہو جائیں گے۔ یہ مضبوط پہاڑ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ نیکی کرنے والوں کو بہترین اجر ملے گا اور برائی کرنے والے اوندھے منہ جہنم کی آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ آپ فرما دیجئے کہ مجھے سے حرم والے شہر کے رب کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ میں فرما بدار بنوں، قرآن پڑھ کر سناؤں، میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں۔ پھر سورہ قصص شروع ہوتی ہے۔ اس میں رسالت پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا اور بتایا کہ اللہ جو کرنا چاہتا ہے غیر محسوس اسباب فراہم کرتا ہے، لوگ جان ہی نہیں پاتے۔ فرعون کو کیا پتا تھا کہ وہ جس لڑکی کی پرورش کر رہا ہے وہی اس کا تختہ پلٹ دے گا۔ پھر فرمایا کہ نبوت کسی جشن اور بڑے تام جھام اور اعلان کر کے نہیں دی جاتی۔ تم کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تعجب کر رہے ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو ایسی ہی نبوت ملی تھی کہ یہ گئے تھے آگ لینے، اور طور سینا کی وادی ایمن میں نبوت ان کو دے دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک لمحے پہلے تک یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ نبی بننے والے ہیں۔ اللہ جس بندے سے کام لینا چاہتا ہے وہ بغیر کسی لاؤ لشکر اور سر و سامان کے اٹھتا ہے اور اللہ کی مدد سے بڑی طاقت پر غالب آ جاتا ہے۔ آج جو فرق کفار قریش اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حامیوں کے درمیان ہے، اس سے کہیں زیادہ فرق فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کے بیچ میں تھا۔ پھر دیکھ لو کون جیتا اور کون ہارا۔ سیرت ابن حشام میں ہے کہ ہجرت حبشہ کے بعد حبشہ کے 20 عیسائیوں کا وفد حرم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، قرآن سنا اور ایمان لے آیا۔
واپسی پر ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے انہیں جا لیا۔ ان 9 مسلموں نے صاف جواب دیا کہ ہم حق سے پھرنے والے نہیں ہیں، تم اپنے دین پر عمل کرو، ہمیں اس دین حق پر عمل کرنے دو۔ تب یہ آیات نازل ہوئیں، جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، واقعی یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوگنا دیا جائے گا، ایک پچھلے نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے اور دوسرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی وہ برائی کو بھلائی سے دفاع کرتے ہیں۔ ہم انہیں جو روزی دیتے ہیں اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جب انہوں نے بیہودہ بات سنی وہ کنارہ کش ہو گئے اور کہا ہمارا عمل ہمارے ساتھ اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں اتری تھی۔ جب چچا ابو طالب کا آخری وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کوشش کر لی کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، مگر انہوں نے اپنے آبائی دین پر ہی جان دی۔ اس لیے کفار قریش کو کہا کہ کیوں گھر آئی نعمت ٹھکرا رہے ہو، جبکہ دور دور کے لوگ اسے قبول کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کے رشتہ دار بھی اسے قبول کر لیں، مگر اللہ نے فرمایا کہ جن میں قبولی حق کی آمادگی پائی جائے گی وہی اس نعمت سے فیض یاب ہوں گے۔ پھر قارون کا ذکر ہے کہ یہ بہت دولت مند شخص تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، مگر بغاوت کر کے فرعون سے جا ملا تھا۔ اس کے خزانے کی کنجیاں بہت سے طاقتور لوگ اٹھاتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو کہنے لگا میں کیوں خرچ کروں، یہ تو میری ذاتی خوبیوں اور صلاحیتوں سے کمائی ہوئی دولت ہے۔ ایک روز قارون بڑے تم تراق کے ساتھ نکلا تو دنیا پرست کہنے لگے کاش ہمیں بھی ایسا خزانہ ملتا، مگر سمجھدار لوگوں نے کہا کہ اہل ایمان کو ملنے والا ثواب اس سے کہیں بہتر ہے۔ پھر اللہ نے قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اسے حسرت کی نگاہ سے دیکھنے والے کہنے لگے کہ ہم بھول گئے تھے، اللہ جسے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے۔ خدا کا احسان ہے، ورنہ ہم بھی دھسا دیے گئے ہوتے۔ افسوس ہمیں یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پاتے۔ سورہ عنکبوت مکے کے اس دور میں نازل ہوئی جب ظلم و ستم کے پہاڑ اہل ایمان پر توڑے جا رہے تھے۔ مخالفت اپنے شباب پر تھی، جس سے سچائی اور ایمان لانے والوں میں عزم، حوصلہ، ہمت اور استقامت پیدا کی جائے اور دشمنوں کو تنبیہ کی جائے کہ وہ باز آ جائیں، ورنہ انجام ہمیشہ کی طرح بہت برا ہوگا۔ اس میں نوجوانوں کے سوالوں کا جواب دیا گیا کہ ان کے ماں باپ کہتے تھے کہ تمہارے اسلام میں بھی ہے کہ ماں باپ کا کہاں مانو۔ فرمایا ان کے ساتھ نیک سلوک کرو مگر شرک کی بات نہ مانو، اطاعت صرف معروف میں کرنی چاہیے۔ اسی طرح قبیلے کے لوگ کہتے تھے کہ ہماری بات مانو، عذاب ثواب ہم اپنے سر لے لیں گے۔ فرمایا یہ جھوٹ بات ہے، وہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہاں اپنا دوہرا بوجھ اٹھائیں گے، ایک اپنی گمراہی کا، دوسرا دوسروں کو گمراہ کرنے کا۔ پھر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، مدین، عاد، سمود، فرعون، قارون اور حامان کے واقعات بیان ہوئے ہیں کہ کس طرح ان پر سختیاں، ظلم، زیادتیاں اور آزمائشیں آئیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کی مدد آئی۔ صحابہ کو اور آج کے مسلمانوں کو بھی تسلی ہے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، مگر آزمائشوں کے دور کے گزرنے کے بعد۔ اسی طرح اس وقت کے ظالم کفار قریش کو اور آج کے بھی مغرور ظالموں کو سخت تنبیہ ہے کہ اگر اللہ ڈھیل دے رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہاری پکڑ ہوگی ہی نہیں۔ پچھلی تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات دیکھ لو کہ کس طرح وہ تباہ کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں۔ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ اگر ظلم و ستم ناقابل برداشت ہو جائے تو ایمان چھوڑنے کے بجائے گھر بار چھوڑ کر نکل جائیں۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، جہاں خدا کی بندگی کر سکو وہاں چلے جاؤ۔
پھر بڑے پیار بھرے انداز میں فرمایا کہ جانور اپنا رزق اپنی پیٹھوں پر نہیں اٹھائے پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، وہی تمہیں بھی رزق دے گا، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اس طرح سے یہ 16ویں تراویح، جس میں کہ پارہ نمبر 19 کے رکوع نمبر 17 سے لے کر پارہ نمبر 20 تک کی تلاوت کی گئی تھی، اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔